السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بھائی اس کا والیوم تھوڑا ہلکا ہو جائے تو اچھا ہے، اس لیے کہ آواز میں بہت گھونگھٹ ہو رہی ہے. والیوم کم کر دو. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بھائیوں اور دوستوں، اتنا تو سب جانتے ہیں کہ ہر آدمی کی دو زندگیاں ہیں، ایک مرنے سے پہلے کی اور ایک مرنے کے بعد. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پیدا ہوتے ہی آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے. ماں باپ تو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں یا بیٹے ہوتے ہیں اور مبارک بادیاں، ایک دن کا ہوا کہ ایک دن آخرت کے خرچے لگے، 10 سال کا ہوا یا 10 سال آخرت کے خرچے لگے. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال امتی ما بین 60 و 70. میری امت کی عام عمر 60-70 کے بیچ کی. میری امتوں کی عمریں بہت ہوتی ہیں، لیکن اس امت کے تو فضائل بھی بہت ہیں. جو ان کو ہزاروں سال کی عمر میں ملتا تھا وہ ان کو تھوڑا میں ملتا تھا اگر یہ صحیح کرے. اسی لیے پھر اللہ پاک نے جیسے کہا کہ موت و حیات خلق الموت والحیات، اسی نے موت اور حیات کر. کیوں؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. اس لیے کہ تمہارا گناہ گر اور گناہ گر کا پورا تمہارا خاشعور اور خاشعور یہ پوری دنیا میں کیسے کیسے بادشاہ راجا مہاراجا اور کیا کچھ ہوا. ساتھ کیا لے گئے؟ ساتھ کچھ یہاں چھوڑ گئے، ساتھ تو عمل لے گئے جس نے جیسا عمل کیا. اور ابھی نام سامنے سے پڑے کہ وہاں ہر ایک کے سامنے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور 7 پردوں میں چھپ کر کوئی گناہ کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا.
اسی کے حساب سے پھر فیصلہ ہوگا. تو موت و حیات کی ترتیب اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے کہ یہ دیکھنے کے لیے کون عملوں کو اچھا کرتا ہے. اور دوسری جگہ سورہ حضرت نے فرمایا بالکل اخیر میں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ جو بعض مرتبہ ہوتا ہے بڑی بڑی پارٹیاں دیوالا کھولتے تھے، کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، دیوالی کہتے ہیں ان کو ٹوپی گھما دیتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں اعمال کے اعتبار سے سب سے بڑے دیوالیہ کون ہے؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا یحسبون انهم یحسنون صنعا. سب سے بڑے دیوال یہ ہے کہ ہماری دی ہوئی جان، ہمارا دیا ہوا مال اور ہماری دی ہوئی صلاحیتیں سود بوجھ اپنی منمانیوں پر صرف دنیا کی چیزیں جو نظر آتی ہے، اچھے بنگلے، اچھی کوٹیاں، اچھے کاروبار، اچھا پیسہ، اچھا اسی پر سارا لگا دیتے ہیں اور آخرت کا کوئی تصور نہیں. ان سے بڑے کوئی دیوالیے اور اللہ جس کو دیوالیہ کہنے سے اس سے کوئی بڑا دیوالیہ ہو سکتا ہے؟ جیسے اللہ جس کو اچھا ہے اس سے کوئی اچھا نہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. ساری مخلوق میں، تمام انسانوں میں جن کے پاس ایمان اور اللہ کے حکموں والی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری والی زندگی ہے، وہ سب سے اچھا اللہ ہے. جن کو اللہ سرٹیفکیٹ دے دے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار سے سمجھایا ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا پیدائی تمہارے لیے ہوئی ہے. آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، سونا، چاندی، جو کچھ زمین اور جلاسے سے پیدا ہوا، جتنی کمپنیاں، یہ جو کچھ سب انسانوں کے لیے ہے. لیکن جو فرمایا انکم خلقتم للآخرہ، تم پیدا ہوئے ہو آخرت کے لیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں آخرت کی زندگی تو ہمیشہ ہمیشہ وہاں سے کسی کو واپس آنا نہیں. یہاں کی بہت تھوڑی سی ہے، لیکن یہ تھوڑی بہت قیمتی ہے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مبارکباد دی ہے، بہت قابل مبارکباد ہے. وہ اللہ کا بندہ، وہ اللہ کی بندی جو خیر کے لیے چابی بنے اور برائیوں کے لیے تالا بنے. اس کے ہاتھوں خیر گلی میں، محلے میں، گھروں میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، شہر میں، صوبے میں، ملک میں، عالم میں خیر ہی خیر اس کے ہاتھوں. اس کا وقت، اس کا پیسہ، اس کی صلاحیتیں خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے. اور جتنی برائیاں ہیں، جتنی چیزیں جو اللہ نے ان کو ناپسند ہے، اس کا وقت، اس کا پیسہ اور اس کی صلاحیتیں اس کے ختم ہونے کے لیے استعمال ہو، اس کو مبارکباد دی. اور آگے اسی حدیث میں جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للخیر. بڑا ستیہ ناسی ہے، کہتے ہیں کہ ستیہ ناسی ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ستیہ ناسی ہے جس کا وقت، جس کا پیسہ اور جس کی سود بوجھ برائیوں کے پھیلنے میں سب سے پہلے اپنی ذات میں، پھر اپنی فیملی، اپنے گھر میں، بچوں میں، بہووں میں، بیٹیوں میں، بیوی میں، اماں میں، دادی میں برائیاں جو اللہ رسول کو پسند نہیں.
اور جتنی خیر ہے یہ سب سے بڑی خیر ایمان. اور جب ایمان آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ساری خوبیاں لاتا ہے. اسی لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا تھا قل لا الہ الا اللہ تفلح. جتنی قسم کی جہاں جہاں کی جیسی کامیابی کو تم سوچ سکتے ہو وہ ساری اس ایمان میں چھپی ہوئی ہے. کلمہ لکھنے میں بہت مختصر لیکن کروڑوں اور ارب انسانوں کی جنت اسی کلمے میں چھپی ہوئی ہے. اور یہ نہیں ہے تو پھر جہنم ہی جہنم. اسی لیے تمام نبی تمام پیغمبر علیہ السلام اپنے ساتھ ایمان اور عمل کی محنت لائے. اور ان کے مقابلے میں جنہوں نے نبیوں کو چٹلایا, ان کو دار کہا, ان کو کیا کچھ کہا ہو, ان کی محنت ملک اور مال. یہاں ایمان اور عمل, وہاں ملک اور مال. یہ اللہ نے دیکھنے کے لیے کون ان چیزوں میں لگ کر اپنے ہاتھوں اپنی آخرت خراب کرتا ہے. اس لیے اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے والعاجل من اتبع هواه من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. بہت نادان, بڑا ناسوار اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلاڑی مارتا ہے جو اپنی اللہ کی دی ہوئی جان مال کو خواہشات پر لگاتا ہے اور آخرت چاہتے ہیں حلال حرام جائز ناجائز, اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے, قبر میں اندھیرا ہوگا اجالا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جانے کوثر ملے گا یا بچہ, جیسا حدیثوں میں آتا ہے ایک بہت بڑا مجمع آئے گا. اب فرشتہ ان سے کہے گا شپن دور ہٹو, منہ کالا کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میرا کلمہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تم ان کو بتائیے. اللہ کے نبی کلمہ ہفتہ پڑھا, اللہ کو اللہ کہا, زبان سے آپ کو اللہ کا رسول کہا, لیکن 24 گھنٹے کی زندگی آپ کے اللہ کے حکموں کے خلاف, حلال حرام کی کوئی کمی ہی نہیں. ان کو جو حضور کی فرمائیں گے شیطان دور ہٹو, منہ کالا کرو, تمہارے لیے تو اتنا لگا, اتنے سجدے کیے, پیروں پر بھرم آ گیا. میرے نواسے حسن حسین ان کے لیے ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں, اور میں نے بخاری شریف میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسوں کو زبان چسوا کر کے کھلایا. تمہارے لیے تو میں اتنا بڑا تم نے. اسی لیے ابھی ایک آدمی نے خواب دیکھا تھا کہ وہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کھڑا ہے. صلاۃ و سلام کے بعد اس نے دعا کی ہے اللہ کے رسول امت بہت پریشان ہے, امت کے لیے دعا فرمائیے. وہ یہ کہہ رہا تھا اتنے میں ایک نوجوان جا رہا تھا, اس نے جانگیا کہنا تھا. جانگیا کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے دعا کرو. مکے کے کافروں نے تو دھکے میں ستایا, یہ تو مجھے یہاں بھی چین سے نہیں دیتے. ہر چیز جمعرات کو ان کی کارگزاری میرے پاس آتی ہے. ان کا وقت میری سنتوں کے خلاف, شریعت کے خلاف, ان کا پیسہ, ان کی شادیاں, ان کے پیر, ان کے کھانے کمانا, ان کے لیے دعا کرو. اس لیے میرے دوستوں بہت فکر کی بات ہے, بہت. اور اس وقت سب سے بڑا عالمیہ اور سب سے بڑا دکھ اسی کا ہے. اور یہ سب صحابہ کون تھے؟ 600 سال تک شرک میں ہوئے اور جہل, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے لوگوں کو کیا سمجھایا.
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بیٹھے کرتے ہیں کہہ کر کی ملاقاتیں کرتے ہیں خصوصی بیٹھے کرتے ہیں وہ زبردستی نہیں پیار سے محبت سے عملوں کا نفع سمجھانا گناہوں کی سزا سمجھانا جیسے فضائی اعمال میں فضائی صفات میں ہے سارا تعلیم ہوتی ہے نا عملوں کی کہ جب کسی چیز کی قیمت آدمی کے دل میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کو اس کا شوق ہوتا ہے پھر وہ شوق سے کرتا ہے نمازوں کی تلاوت کی اللہ کے ذکر کی سب خیرات کی اور کسی بھوکے کو کھلانے کی ننگے کو ساری اور جب یہ نہیں ہوتا ہے تو اپنا تو اپنا ہے تیرا بھی چھین لو کوئی ڈنڈا دکھاتا ہے کوئی بندوق دکھاتا ہے کوئی ریوالور دکھاتا ہے کوئی تھپڑ مارتا ہے کوئی لوٹ لیتا ہے اللہ حفاظت کر رہا ہے اس لیے بہت فکر کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ایمان اور اسلام سے پہلے ان کے دل میں دو باتیں تھیں کہ پوری دنیا جو تھی تقسیم تھی حاضر کسرا کے پاس تھی رومن امپائر اور حاضر نصر کے پاس اس کسرا کے دربار میں داخل ہونے کے لیے جو آگے ہوتا تھا جو وہ بنتا تھا 2,500 روپے میں ابھی ان کے پاس تو کھانے کو کھجور بھی نہیں تھی پینے کو پانی نہیں تب گھر میں تو کسرا نے ایسے تھے جو بھوکے ان کو شوق ہوا کہ وہ 2,500 کا ٹکٹ اس کے لیے اتنا پتلا والا اور اتنا خون بہایا ہے لوگوں کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار سے سمجھایا کہ تم کہتے ہو کہ میری جان میرا نام یہ تمہاری نہیں ہے یہ تو جس نے تمہیں دی ہے اس کی ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے ہر آدمی کے پاس اس کا وقت اس کا پیسہ اور اس کی سمجھ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے اگر نعمت کی قدر کی جاتی ہے تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ خیر کرتے نہیں لیکن شکر تم رہے جاتا تم نعمت کی قدر کرو گے تو میں تمہیں دیتا ہی رہا کروں گا اللہ کا وعدہ یہ بات جب سمجھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ ہے کہ کوئی آدمی کتنا کیسا ہی ہو لیکن اگر وہ طے کرے کہ مجھے سمجھنا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے مجھے سمجھنا ہے جو آدمی سمجھنے تیار کرتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور پھر اس کی زندگی کا وہ صحیح ہوتا ہے لیکن قرآن کہتا ہے وہ رسول جبار مانی جو ضدی ہو سمجھدار کرنا تو آپ کی بات سننی نہیں ہے جیسے حضرت تمہارے سلام کے لیے ان کے سامنے کہا تھا انہوں نے کہا کہ نظیر مبین اللہ ہو تب تو ہوا کرو میں اللہ کی طرف سے ہوں تمہیں راستہ بتا رہا ہوں اللہ کی عبادت کرو اللہ سے ڈرو اور جو راستہ میں بتاؤ اس پر چلو کیا کیا سوال ہوتا ہے کامنا انگلیاں دے دی چہروں کو پکڑے ڈال دے کرنا دونوں تو بھائی بات کی بات ہم تو سورج بھی آپ کی دیکھنا نہیں چاہتے لیکن چونکہ نبی میں بہت شفقت ہوتی اور جتنی سارے نبیوں میں تھی وہ ساری اکٹھی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف بن عیسیٰ حضرت یوسف بن عیسیٰ ان کے جتنی خوبیاں جتنا اللہ کا تعلق جتنا بھاؤ جتنی شرط جتنا کار نبیوں میں وہ سارا اکٹھا ہو گیا آپ نے ان کو پیار سے سمجھایا
یہ تمہارے ساتھ جو جان مال ہے یہ تمہاری اپنی نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی امانت ہے۔ اس کو صحیح جگہ لگاؤ گے تو اس کا نتیجہ صحیح ہے۔ صحیح جگہ کون سی ہے کہ یہ اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا، بہت بڑا احسان فرمایا۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے اچھا کیا ہے، گناہ کیا ہے، نہیں کیا ہے، ایک ایک چیز بتائی۔ اسی لیے جو آپ کی صفت ہے بشیر و نذیر، کیا مطلب ہے؟ خوشخبریاں سنانا۔ تم تو پیدل چل کر آؤ گے مسجد، صاف سو گے، جمعے کے دن آؤ تو ہر قدم پر 1 سال میں ہدایت کرتا ہوں، ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ کے ہر پڑھ گئے بچا کر سنا گے۔ نذیر، یہ نذیر کس کو کہتے ہیں؟ شیخ سلیمان نذوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں عجیب بات کی۔ ایک آدمی سامنے سے آیا تھا اور ایک آدمی ادھر سے جا رہا ہے۔ اس جانے والے کو آنے والے نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ میں اپنی خالہ کے گھر جا رہا ہوں۔ ہاں بھائی، خالہ کا نام بتایا، اپنے تو ماسی کہتے ہیں ضرور جا رہا ہوں، لیکن سنو میں وہیں سے آ رہا ہوں، میں ادھر سے آ رہا ہوں، وہاں ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کتنے لوگ مرے ہیں اور پورے راستے سے جاتا ہے، پہلے پولیس والا کو ہوتا ہے اور اس کو اور اتنی پوچھتاچھ ہوتی ہے کہ شاید کیا اگلے جانے والا پوچھتا ہے کہ میں نہ جاؤں، معاشی کیوں نہ جانا ہے، راستہ میں بتاتا ہوں، اس راستے کے بجائے نیچے اترتا اور بڑی سے محلے میں چلایا تو سیدھا بڑی معاشی کا مقام ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں انسانوں تم حاصل گزار رہے ہو، گزار رہے ہو، جو سنتے ہو، کماتے ہو، خرچ کرتے ہو، یہ تمہاری کمائیاں تمہیں کون سے حاصل اٹھائے گی؟ یہ تمہارے حکومت میں حرام کے اللہ سے مستقیم اللہ نے آپ سے کہہ دیا میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، پیچھے پیچھے چل رہا جیسے ابھی ہمیں باہر مسئلہ کو کتنی گلیاں کتنے راستے یہ تو منزل سے دور ہو جاؤ گے، اس لیے کہ تمہیں جس نے زندگی کی ہے اس نے خود بتایا ہے کہ ہم تمہیں دنیا بھیج رہے ہیں، جو تمہیں ہمارے پاس آنا ہے اور ہمارے پاس آنا ہے ہم کو حاصل کر کے زندگی کا مقصد بھی اللہ سے حاصل کرنا۔ یہ چاہے آنا ہوا آگے شرائط جو پوری نکل گیا سمجھ سے کیا کہا، لیکن آنا ہمارے پاس ہے تو باقی جیسے حدیث میں آتا ہے 40 سال تک روئے ہیں ایک دوسرے کا پتا نہیں، اللہ کا اللہ ہے وہ کسی شکل کا معلوم نہیں، ہدایت بھی دیتا ہے۔ دونوں خدانے اور اللہ علیہ السلام بیت اللہ میں آئے، ہر شریف میں آئے، بیت اللہ شریف کا دعویٰ کیا، پھر ماما نے رہے تو بے رکعت نماز پڑھی اور یہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تمام اور وہ سن بھی رہا ہے ہم کہتے آئے ہیں اور تجھے معلوم ہے کہ ہمارے اپنی ضرورت کیا ہے۔ جب یہ 3 باتیں کہی انك ترى مقالنا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا واقبل معذرتنا وتعلم حاجتنا واعطنا سننا، یہ ہے اللہ تعالیٰ نے رہی آج ہوا آج تمہاری ساری جواب کروں، پچھلی
اور تمہاری نہیں، تمہاری آواز یہ کون ہے؟ پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ آدم کیوں ان کی خبر اگر اس طرح سب چیز کو بات کرے اللہ تعالیٰ. تو میرے دوستوں ہم کو سمجھایا کہ تم نے کہا کہ جو ضدی ہوتا ہے جو ضدی ہوگا سننے نہیں ماننے نہیں، ماننے تو آپ کی بات سنا تو مانیں گے، مجھے اس سے بات کوئی نقصان نہیں. اپنے ہاتھوں اپنی لیکن اس آدمی کے اندر طلب ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ میری صحیح راستہ نکالے، اللہ مجھے اچھا آدمی بنا دے. اندر طلب ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے بندہ ایک مالک کرتا ہے، اللہ کو ہم سے پکے لے. شہادہ کرام اللہ میں 600 سال سے بندہ کر سکے شریف جس سے بندہ نہیں. حضور نے سمجھایا ان کی سمجھایا انہوں نے اپنا مستقبل کر دیا ہے. اب ہمیں جان مال کر کی ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے وہ راضی ہو وہاں لگا دی کہ ہم کو کیسے معلوم ہے اللہ کیا کرتے ہیں. تو پھر اس پر اللہ نے قلم پر قلم بردار زندگی کی اور زندگی کے شریک لگانے کی جگہ بھی بتائی. نقل کام رسول اللہ تمہارے لیے پکا گھرتا رہنا محمد رسول اللہ اجازت ہے. اور ساتھ کہہ دیا قرآن میں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تمہیں پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسے دے دو اور جس سے بتاؤ کرو. ایک دوسرے کو فرمایا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ہر قدر پر حضور کی سنت ہے، حضور کی طرف سے خبری ہے. گھر میں آئے تو کیا کرو، گھر سے نکلو تو کیا کرو. ایسی ہو جب ہم نے گھر سے نکلتا ہے اور پھر کتنا کہتا ہے بسم اللہ وعلی اللہ ولا حول ولا قوة الا بالله. تو اللہ کی طرف سے اس کو جواب دے رہے ہیں کفری کا بدھی کا غلطی تیری کفایت کر دی گئی، تجھے ہدایت دینے گئی اور تو بچا گیا ہے. یہ خالی الفاظ نہیں، آج بھی اس میں جو چاہتے ہیں. کبھی سوال کرے 1992 میں جب بہت بساتا ہوئے کچھ مول صاحبان آپ کافی کر رہے ایک مسئلہ میں کہا بھائی اس قرآن کی تحصیل ترتیب کیا ہو کہ جس محلے میں تنظیم کا اور دیکھتے کوئی صاحب کا حکم تھا گورنمنٹ کی طرف وہاں میرے بہت ضروری اشتراک کا انتقال ہوا تھا جہاں ضروری ہے. میں گیا واپس آیا، کسی نے پوچھا نہیں کہ ڈھولنے کتنے لگا. تو ساتھیوں نے پوچھا کہ پولیس والا صاحب تھا؟ نہیں. ساتھ لگانا تھا؟ نہیں. کیا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی گھر سے اترتے ہوئے کلمہ پڑھتا ہے اللہ کی طرف اس کے بعد محنت والے کرنا. اس لیے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے اللہ کے وعدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر سچا کا یقین ہونا چاہیے. اللہ ہم اللہ کے دربار ہے، اللہ کے نبی ہم آپ کی دربار ہے. اسی لیے ایک مرتبہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مسجد میں تھے. ایک صحابی آیا ہمارے تمہارے جیسے نہیں،
ایک شرابی بچے ابو کہتا ہوں دونوں مکان کو آگ لگ گئی میں یہ مسجد میں ہے تمہارے کو کیا ہے اور کہہ رہے ہیں مکان کو آگ لے دوسرے آئے تیسرے آئے تینوں نے یہ کہا مکان کر گیا آگ لگ گئی ہے چوتھے شرابی آئے ابو کہتا آگ تو اتنی زبردست لگی لیکن اگلی بات یہ دیکھی تمہارے مکان کے پاس آ کر وہ آگ بجھ گئی تو میں تو پہلے جانا میں مکان آگ میں کہ کیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی جس کو دعائے احمد کہتے ہیں کہ جو آدمی صبح کو اس دعا کو پڑھے گا اور شام کو پڑھے صبح سے شام تک چاہے زمین آسمان ایک ہو جائے اس کو کوئی نقصان نہیں ہو تو میں نے کہا دعا کرے گی میں نے کہا اللہ سچے اللہ کی بات سچی اللہ کے نبی سچے اللہ کے نبی کی بات سچی وہ کیسے سکتا اسی لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی بات سے بات کرنا اور اللہ ہی سب کچھ اللہ ہی سے سب کچھ اور اس کے کرنے کا جو راستہ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی تعبیر آئی جو آپ کی شریعت کے اندر اور آپ نے ایک چیز بتا دی حلال حرام جائز ناجائز یہ بات شکایت کرتے ہیں تو جو بتانے کو بتاؤ کیا ہے نماز بھی بتاؤ ان کو بہت زیادہ آتے ہیں یہاں آدمی کے جسم کے گوشت کی وہ روٹی جو حرام کی کمائی سے بنی ہو جہنم اس کے لیے رہتا ہے پھر اس کی تشریح کی کیا کھانا کھاتا ہے نا جو میدے میں جاتا ہے کچھ پخانے سے باہر آ جاتا ہے پیٹ کا خون بنتا ہے اس میں سب سے اچھا جو خون ہوتا ہے وہ دل کی اروگ میں رہتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جانا حرام کے لوگوں کے ساتھ بندے اپنے بزرگوں کو حقائق نبی بات نہیں کی تین بزرگ تھے دو بندے ایک آدمی تھا بیچارا غریب آدمی تھا دیندار تھا وہ محنت مزدوری کرتا تھا چارہ لاتا تھا یہ بھینسوں کا گایوں کا رہے اور وہ بیچتا تھا جو چارانے پھوٹتے ایک دن اس نے ان تینوں بزرگوں کو حضرت حضرت تھے بڑے بزرگوں کا جی چاہتا ہے تمہاری دعوت کروں اس بھائی نے کہا لیکن مجھے معلوم ہے تمہیں کیا پسند آیا گا کیا نہیں میں تمہیں دو پیسے دے دیتا ہوں تم خود ہی اپنی پسند کا بنا کے کھا لیں یہ اللہ والے جو ہے نا یہ غریب کی چیز کی بہت قدر کرتے ہیں ان تینوں حضرات نے قبول کیے 6 پیسے اس زمانے میں پیسہ ہوتا تھا تینوں نے اپنی اکٹھے مل کر تو کہنے لگے کہ ایک مدت تک نماز میں دعا میں ذکر میں ایک اچھی لذت ایک بڑی اچھی لذت ہے لیکن اسی درمیان ایک شیخ کے یہاں سے شیخ ہوتے ہیں ماتا اس کے یہاں سے اس کا آدمی مٹھائی کا ڈبہ لیتا ہے کیونکہ جب وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے گھس رہا تھا اسی وقت اس پر نحوست بہتی نظر آ رہی تھی خیر وہ تو دیکھ کے چلا گیا ہمیں خیال آیا کہ اس نے بھیجا ہے تو تھوڑا سا چکھ لو اس کا دل خوش ہو جائے گا لیکن ذرا سا چکھا اتنے گندے خیالات کہ دھوم پالا کرنے کو جی جائے کہ کوئی مجھے آتے ہے تو اس کو پکڑنا حیوان کے لوگوں کا یہ اثر ہوتا ہے بزرگوں کے واقعات میں
لے رہے ہیں. لیکن یہ سب یہ جو محنت ہے نا تبلیغ کے نام کی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ پہلے اپنے دل کا وہ صحیح ہو گئے. اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ اذان کس کے لیے ہے؟ پورے عالم کے تمام انسانوں کے لیے. جو جہاں ہے سب چھوٹا ہے، سب چھوٹا ہے، اللہ کی ذات بنی. اور وہ ایسا بڑا ہے کہ اس کو کسی چھوٹے کی ضرورت نہیں. ہر والے کو چھوٹے کی ضرورت ہوتی ہے، افسر کو اس کے موقع کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی گاڑی ہے چھوٹے پورے کی ضرورت ہوتی ہے نہیں. اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک اکیلا ایسا ہے، ہر ایک اس کا محتاج ہے، اس کا محتاج نہیں. اور اس کی طرف سے آواز دی جاتی ہے، آواز میرے دربار میں. یہ کسی نے کہا مولانا فرماتے یہ مسجد اسی کے لیے بنی، ایمان بنانے کی جگہ ہے. جیسے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم سے بنوائی بیت اللہ کریم، جو قیامت تک کے لیے پوری دنیا کے انسانوں کا قبلہ ہے. کبھی ہو یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، روس میں ہو، نماز پڑھیں گے قبلے کی طرف. یہ قبلہ اللہ کا ہے اور اس کو گرانے کے لیے کر رہا ہے. کیسا ہوا اللہ تعالیٰ کے ہمارا ایمان اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسجد والا بناؤ اور مسجدوں کو اعمال سے آزاد کرو. یہ نہیں کہتے سنت چھوڑ کر کے مسجد میں بیٹھو، لیکن جیسے 5 وقت کی نماز جماعت سے. اور یہاں سے بتایا کتابوں میں جو آدمی مسجد کی جماعت کا اہتمام کرتا ہے مرتے وقت فرشتہ اس کو کلمہ تلقین کرتا ہے. اور ہر ایک جگہ اللہ دعا کر اللہ اچھا کھاتا اللہ اچھا ہے. اس لیے ہم اصل میں سیکھتے نہیں ہیں، نہ سیکھنے کی، نہ پڑھنے کی، نہ بولنے کی، ایسی بولتے ہیں. اور حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ. یہاں تک بتایا کہ جو آدمی دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے میدان میں اس کا چہرہ 24 رات کے چاند سے زیادہ مناسب کرتا ہے. اس لیے دوستو ہمارا راستہ حضور کا راستہ ہے اور یہ ساری محنت اسی کی ہے. تعلیم تجارت کرے، نوکری والا نوکری کرے، کوئی عہدیدار ہے تو وہ اپنی کرسی سنبھالا جائے، حکومت والا ہے حکومت جو جہاں ہو. لیکن ہر ایک بندہ اللہ کا ہے، امتی نبی کا ہے. اور اللہ نے کچھ میں نے تم کو پیدا ہی کیا ہے میری عبادت کے لیے. عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، 24 گھنٹے کی زندگی کا ہر عمل. کپڑے پہن رہے ہوں، کپڑے اتار رہے ہوں، بیوی سے مل رہے ہوں، بچوں کو پیار کر رہے ہوں، دکان پر کاروبار پر کارخانے پر ہوں، صرف اتنا معلوم کرنا اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ ہے. اور مولانا یوسف صاحب اپنی بات فرماتے آدمی جدھر کا منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، جدھر اس کا ہے اس طرف کی سوئی بھی نظر آتا ہے. اور بیچ کے پیچھے پہاڑ ہو، پہاڑ بھی نظر نہیں. یہ بس وہی فرق ہو گیا ہمارے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ. آدمی ہوتے ہمارے جیسے تھے، ان کے بھی دونوں گھنٹوں کام 2 ہاتھ ہوتے صحابہ کے، ان کے حقوں سے بھی. لیکن ہمارے صاحب تھے کہ پہلے ہی دن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لقد من الله على المؤمنين إن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. قرآن پڑھتے قرآن سکھایا
اور خود حضور نے قرآن سکھایا. اس لیے ہم اپنے بچوں کو مکتب کا پابند بنا لیں اپنے گھروں میں اور اپنے بھی قرآن پڑھے پڑھائے. ہم بہت دور ہو گئے, بہت دور ہو گئے, پتہ نہیں کیا کریں. کہا کہ اس وقت میں صحابہ کے ایسے جیسے ہمارے یہاں کوئی غریب بھی ہوتا ہے, کوئی مالدار بھی ہوتا ہے, کوئی تاجر ہوتا ہے, کوئی ہوتا ہے, یہ صحابہ میں. لیکن 100% پوری امت کے دل پر قرآن کی طرف جو کچھ کر رہے ہیں پہلے حکم بتاؤ اللہ کا حکم کیا. اس حکم سے پورا کرنے کا طریقہ حضرت نے کہا کہ 100% پھر مولانا صاحب لالے بہت اہم کرتے, بہت اہم کرتے. کیا امت نے قرآن ہی کو بھی اتباع کی اور قرآن کے خلاف بھی جتنی چیز ہے اس پر جانے لگ رہی ہے, مان لگ رہا ہے, اور کیا کیا ہو رہا ہے کہ وہ سب آ رہا ہے قرآن کا. اسی لیے یہ ہماری محنت جو ہے یہ 100% اپنا, اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا. کوئی آدمی کسی مرتا ہے تو پیچھے والے کے لیے چھوڑتا ہے نا, مکان, جائیداد, زمین, پیسہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر کسی نے اپنے بچوں کے لیے مکان, کپڑا, روزگار کو وہ بھیک مانگتے ہیں سڑکوں پر کہ بھی کچھ ہے نہیں, تمہیں سڑکوں پر نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تمہیں کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں. خبردار درخت بھی تم امرین دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و سنت رسول. ایک حرف ہے قرآن اور یہ قرآن زندگیوں میں آ جائے, آنکھوں کا آنکھوں میں, کانوں کا کانوں میں, کمائیوں کا کمائیوں میں, شادیوں کا شادیوں میں, دوسرے ہاتھ میں اس کی محنت دے کے جا سکتے. اسی لیے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری پیغمبروں کی جماعت, نبیوں کی جماعت پیچھے والوں کے لیے سونا چاندی روپیہ پیسہ نہیں چھوڑتے, ہر طرف اللہ کے ہاتھ سے لے کر آتے. اور تمام نبی اللہ کی طرف سے ایمان کی دعوت اور پھر تورات, انجیل, زبور, صحیفے ہر سب چاہتے ہیں. اس امت کا بچہ حضور کا وارث ہے, اس کے ذمہ ہے اس میراث کی حفاظت. آگے اس میں کیا گارنٹی کیسی کی, جیسے کمپنیاں مشینیں بناتی ہیں اور کارخانوں میں بہت سارے سامان کرتے ہیں تو اس کے ساتھ گارنٹی ہوتی ہے نا, 5 سال تک, 2 سال تک لائف ٹائم کہتے ہیں. حضور نے کہا ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا, کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے لایا. اگر تم نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں قرآنی زندگی جینی ہے, الزام سے لے کر ناس تک جتنا حلال حرام جائز ناجائز جتنے حقوق ہے کچھ بتائے نہیں جانتے ہیں, پوچھو جو جانتے ہیں ہم سے, وہ بھی قرآن نے کہہ دیا بس کرو حضرت دیکھنے تو تم لا پاؤ. جو نہیں جانتے ہیں تو جاننے والوں سے پوچھیں. فرمایا اگر تم نے یہ طے کر لیا کہ قرآنی زندگی جینی ہے اور وہ قرآنی زندگی ہمت میسر آ جائے, اس کے لیے محنت کرنی ہے, مجاہدہ کرنا ہے, اللہ کی ہوئی جان مال کمانی ہے, تو پھر زمین آسمان کو دائر کرے, پورا پچر ہو جائے, تمہیں
کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی بہتا نہیں سکتا، تم کسی کے ہاتھوں ٹک نہیں سکتے، تم اللہ کے سچے بندے اور نبی کے سچے امتی۔ یہ محنت اللہ نے ہم کو صدی میں دی، لیکن وہ بات ہے کہ جس چیز کی قیمت آدمی کے دل میں ہوتی ہے، جس چیز کو آدمی قیمتی سمجھتا ہے، اس کی بہت حفاظت کرنا ہے، اور جس کی قیمت نہ ہو ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ جیسے علامہ اقبال کا نام سنا ہے؟ علامہ اقبال شاہ اسلام نام سنا ہے؟ یہ پہلے قادیانی تھے، مرزائی ہمارے یہاں سے دیوبند سے شاہ کشمیری بڑھائی، وہ لاہور گئے ہوئے، تو علامہ کے دوست نے ان کے ساتھ دوست آج ایک بہت بڑے منصب آئے ہیں، چلو ان کی زیارت کریں گے، تو اللہ نے بہت دیکھ لیا، لیکن وہ ان کے پیچھے پڑا، یار دنیا میں کہاں کرتے ہیں، کبھی جانے میں کیا ہے، ایک دن میں اگر وہ نہیں مانتا تو شاہ ہمیں کشمیر رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہوئے مجلس علامہ اقبال آئے، وہ بیٹھے اور انہوں نے اپنی شروع کی، وہ ڈاکٹروں نے آدمی کو بلایا جس کا منظر تھا کہ آدمی پہلے اندر تھا، وہ علامہ اقبال نے کہنی شروع کی، جب تھوڑی کہہ چکے تو شاہ کشمیر سنیے آپ اس کا نام لے رہے ہیں، اس نے خیانت کی ہے، وہ کتاب اس کی نہیں ہے، وہ کتاب کھلانے کی ہے، اور اصلی کتاب کا نسخہ میرے پاس دیوبند میں ہے۔ علامہ کرے گا یہ تو بہت بڑے نسخہ معلوم ہوتے ہیں، میں جس کو بیٹھے رہے اللہ اسے یہ کہتے ہیں دوستیاں اچھوں سے کرو، اچھوں کی صحبت میں رہو، جیسے صحابہ نے سارا حضور کی صحبت سے لیا اور پھر لیتے رہتے نہیں رہے، دوسروں کو دیتے رہے۔ دو دن کے بعد آئے علامہ، شاہ صاحب کی مسجد تھی اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ جانے سے میں نے استعفا دے دیا، ریزائن کر دیا، اللہ والوں کی نظر ہے، اسی لیے یہ جو حدیثوں کی کتابیں اب ہم نے تو کو دیکھا بھی نہیں، صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، لیکن اس کا اثر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو دعوت کے اعمال ہیں، یہ فضائل اعمال، فضائل صدقات، نمازیں، بیٹھیں، گھر گھر کی ملاقاتیں، چلے چہرنے، یقینوں کو صحیح کرنے اور زندگیوں کے صحیح اوپر آنے کا اثر آج بھی ان عملوں میں ویسا ہی ہے جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر مثالیں نہیں ہونا چاہیے، یہ لیمو ہوتا ہے پانی کو کھٹا کرتا ہے، 1500 سال ہو گئے، کتنے زلزلے، کتنے طوفان، کتنی جنگیں، کیسی لڑائیاں، لیمو کا اثر بدل گیا، لیکن کوئی فوراً حضور نچوڑیں گے تو کھٹا ہوگا، اور اس میں چلتا پوری نچوڑے گا تو نہیں ہوگا۔ اس لیے لیکن فرمایا ہاں یہ ہمارے گھروں میں شوکیس ہوتے ہیں نا، جس میں سبزیوں کا شہد، پھلوں کا شہد، انار، موسمی، آم، ادھر کریلا، لیمو، پلاسٹک کے شہد اندر نکالے، کیونکہ وہ شوکیس کا لیمو نکال کر اگر پورا شہر مل کر نچوڑے گا تو پھٹ آئے گا، 15 لیٹر
فرمایا اگر اس محنت کو تم نے رسم بنا لی، کوئی آدھا کر تقریر شروع نہیں ہے، کسی کو بلا کے تقریر کرا لینی ہے، فرماتے تھے اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس محنت کو رسم نہ بنا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے اور یہ حضور کا کام ہے، اور آج بھی اس میں وہی کافی ہے جو اس کو صحیح اصولوں کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کبھی کیا کبھی نہیں کیا، خود اللہ پاک نے حضور کو حکم دیا پابندی کا، فاستقم کما ہوئے، جیسے آپ نے کہا ہے ویسا ہی پابندی کے ساتھ کرتے رہیے، اللہ کے حضور جب آدمی سے آمد کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، صحیح اصولوں کے ساتھ، اور وہ بھی بتائی ہے ہمارے بڑوں نے 14 سال تک صرف مکے میں کلمہ سیکھا، نماز کا پڑھنا نہیں، جب آپ کی معیار ہوئی، اور اس معیار میں بھی 50 نمازیں، اس معیار میں 50 نماز، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی عمر 50 نماز کم کرائیے، ایک دفعے 2 دفعے پر 9 دفعوں میں ہر دفعے میں 5 کم ہوئی، کتنے ہے 5۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصویر نے کہا یہ تب 5 بھی نہیں پڑھیں گے، فجر میں کراتے رہیں گے، ظہر میں کاروبار کریں گے، ایسے خاص کام کا وقت کم کرائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو مجھے شرم آتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ کس بات سے شرم؟ کہتے ہیں عام معمول جو ہے دنیا میں، گھر سے کوئی بڑا گھر سے جاتا ہے تو جب واپس آتا ہے پوچھتے ہیں بچے ابا ہمارے لیے کیا لائے، ابا ہمارے کہ میں نے جا کر کے میرا 7 آسمان سارے نبیوں کی امامت جبریل امین سے اللہ سے بارش کروانے کا فیصلہ، یہ سارا جنت دکھائی، دولت دکھائی، جنت میں کون سے اعمال رہتے ہیں، جہنم میں کون سے اعمال، یہ سارا میں بتاؤں گا تو حضور امت مجھے کہ ہمارے لیے کیا لائے، ان کو اس لیے پڑھنا مانے، ہم سوچتے نہیں، سیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں۔ یہ نماز تو اتنی زبردست طاقت کا عمل ہے، اللہ کی ذات کے بے نہایت خزانوں سے فائدہ اٹھانے کی چابی نماز ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ ایک صحابی آئے مسجد نبوی میں، صحابہ بیٹھے تھے، بھائی مجھے حضور کی نماز بتاؤ، تو ہم نے یہ نماز بولا بتا نہیں اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قوم میں نماز پڑھ رہے، ان صحابہ نے کہا وہ نیت پڑھنے سے لے کے سلام بھیجنے تک پوری نماز حضور کی ہے، اور اتنی اونچے درجے کی ہے، اس کے بعد پھر حضور نے ان کو سکھائی اللہم انی ظلمت نفسی، میں نے ان کو نہیں کیا، میں نے تو ظلم کیا ہے، میں نے سجدہ نہیں کیا، ظلم کیا ہے، اتنی اب ہم کو اس کو پڑھتے ہی۔ اسی لیے دوستوں اصل جو ہے وہ دین سیکھنا ہے، اور دین میں سب سے پہلے ایمان ہے، اور ایمان میں کہ کون ہے اللہ، اللہ دیکھتے ہیں، سمیع ہے، بصیر ہے، حکیم ہے، ساتھ اندریوں میں دیکھتا ہے، کوئی کیسے نہ دیکھے۔ اگر یہ بات آدمی تحریر ہوتا ہے جیسے 2 آدمی خدمت کر رہے ہیں، تو آدمی بیٹھے کسی کی نندا کرنے، کسی کی ضرورت کرنے، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، ہم نے کوئی نہیں سنتا ہے۔ ایک آدمی دور بیٹھا ہے، دوسرے کو خیال ہے یار اس کے کام بہت تیز ہے، وہ سن رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اب کریں گے
تو کریں گے ایک آدمی کے سننے کا اتنا یقین اللہ سمیع ہے اس کا یقین کتنا ہے؟ یہ کہ اللہ بصیر، اللہ سمیع، اللہ علیم، ان تین صفتوں کا یقین دل کی گہرائی میں اتر جائے تاکہ کبھی اندھیرے گھر میں گناہ نہیں کر سکتا. انہیں اللہ موجود ہے، کوئی نہیں کر سکے. اسی لیے سب سے پہلے ایمان بنانا اللہ کی ذات سے بات کا ایمان، وہ بھی سب کچھ اس سے سب کچھ اور ذات کا اس سے کرتا ہے. کرنے والی بات جو اسی کی ہے اس کے کرنے کا کرتا. جیسے تمہارے یہاں لال بتی ہری بتی گورنمنٹ کا فائدہ ہے، چاہے وہ کس سے بھی کروڑوں پیسے کی گاڑی ہو، اگر لال بتی سے نکل جائے گا تو بڑے پولیس والا ٹوٹے گا ہے تو ارب پتی کی بھی ہو فائدہ یہ ہے. ایسے ہی اللہ پاک نے انسانوں کے حالات اللہ بنا کے بگاڑتے ہیں. اس کا ذاتہ محمد رسول اللہ، جس کا کھانا کمانا پہننا اڑنا اوڑنا سننا دیکھنا 24 گھنٹے انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، سب کرے گا، لیکن حکم اللہ کا کرے گا کرنے کا، حکم اللہ کا کرے گا کرنے کا. اللہ اس کے حالات بنا ساری دنیا کا زور ایک اکیلے کے پاس ہے، لیکن حضور کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے. اللہ ان کے پاس کتنا ہے حکومت دنیا کی کتنی بڑی قوم نے سوال کے بعد باغات زمینیں قرآن میں موجود ہے. 350 میل تک باغات تھے، 17 نبی آئے، ہر نبی نے یہ کہا سے ابھی تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، کھاؤ اور اس کی شکر گزاری کرو. ہر نبی کو یہ کہا کھائیں گے خوب، گلچھٹے اڑائیں گے خوب، راؤں کے ہاتھ مانیں گے خوب، ایک مانیں گے اللہ کی، نہ مانیں گے کبھی. اللہ نے وہ سیلاب بھیجا. ہم خود ہمارے جماعت بنا اسی علاقے میں، میں گاڑی میں بیٹھا تھا، ایک ساتھی آیا بدلنا ہوں جنتیں جنتیں سواد کہ اللہ نے ان کے پھلوں کو پتھروں سے بدل دیا. میں بیٹھا تھا، ایک ساتھی لایا کہ یہ وہ ہے جس کو اللہ نے بنایا، پھل پتھر اور زمین کہ اس کے بعد سے سینکڑوں حکومتیں بدلی اور جو زمینوں کے ماہر ہو جائے نا، یہاں سیدھا ہو سکتا ہے، یہاں ہر حکومت نے دنیا بھر کے ماہرین کو بلایا کہ ہم کو بتاؤ یہاں کیا ہو سکتا ہے. سب نے کہہ دیا سب کچھ سب جگہ ہو، یہاں ذرا کوئی چیز نہیں. جو نبی کی مخالفت. میرے دوستوں، ہمیں تمہیں اس کا بہت فکر کرنا ہے کہ ہم یہ دیکھیں اللہ پاک نے ہم کو ایمان دیا ہے، مسلمان کے گھر پیدا کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول اللہ کعبے جیسا اللہ، اور اللہ کے کیا کہیں ایک دفعہ اس کا نام لو ہے، اس کے سامنے بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے قریب ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمیں ضرورت ہے دین سیکھنے کی. ہم نے آج رکھا ہے اب یہ جتنے رہتے ہیں 20 سال 40 سال 50 سال 30 سال عمریں ہیں پر قرآن نے یہ کہا ہے الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار ہوگا. عربی زبان میں نصرت جو ہے نصرت عربی زبان میں کہتے ہیں
باغ میں پانی دینا، کہ پانی تو ایک سا ہوتا ہے، گیہوں کو، چاول کو، انگور کو، امرود کو، یعنی نارنگی کو، سب کو ایک ہی پانی، لیکن ہر جگہ کھلواتا ہے۔ ہمارا تاجر، ہمارا کارگر، ہمارا ڈاکٹر، ہمارا مالدار، ہمارا جوان، حضور پاک کی شہر پاک نے خود مثال دی کہ میرے شاید روزے اور ہدایت آئی ہے، اس کی مثال آسمان کے پانی کی ہے کہ جو اس کو انتقال کرے گا۔ اب ہر آدمی یہ ہے کہ صبح سے شام ہے، اور یہ 40 سال کے عمر ہو گئے، 50 ہو گئے، 30 ہو گئے، میرا وقت، میرا پیسہ، میری صلاحیت سے حضور کے ہوئے باغ کی سینچائی میں کتنا کام آیا اور حضور کے باغ کو اجاڑنے میں کتنا ہو۔ اگر آپ نے کمائے چھوٹے تو جیسے یاد آئے توبہ میں، اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ کو بہت پسند ہے، مجھے معبود مانتا ہے، مجھے کرنے والے سے یہ تو اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے ہے دوستوں، سب سے بڑی چیز ہمیں اللہ کی بات مان اور صلاحیت کو حضور کے نمونے پر اور یہ سمجھ کر یہ کہ جتنا عمل ہے یہ پوری مکی زندگی کے 14 سال اور مدنی زندگی کے 10 سال کی پوری سیرت مبارکہ کا خلاصہ ہے، جو ہمیں ہمارے گھروں میں بہت آسان کر کے روزانہ، ماہانہ، سالانہ، یعنی اکیلے میں، پچھلے ماہ میں، یعنی مجبوری طور پر سب بتا، لیکن کوئی بات ہے قرآن میں مثال دی، ایک آدمی ہے پیاسا ہے، جب تک گیا باون میں، اور ایسا پیاسا کہ ہم سے باہر آ رہی ہے، حلق میں کانٹے بڑھ رہے ہیں، ریتی کا میدان، جب دودھ نظر ڈالتا ہے تو سورج کی کرنیں اس کے اوپر پڑتی ہیں تو ریت چمکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے پیاسا آدمی اس چمکتے ریت کو پانی سمجھتا ہے، ریت میں چلنا بہت مشکل، لیکن اس کو پانی سمجھ کے وہاں تک آیا۔ قرآن کا ایک ہی جواب ہے، جب چل کر پکتے یہاں پہنچا، یہاں کچھ بھی نہیں، لیکن ابھی مانتا نہیں ہے، ابھی مانتا نہیں ہے، کیونکہ بہت لمبا جواب ہے، 2 بردار اور آگے مدد آئی تو وہاں ایک چمک رہا تھا، یہ تو نہیں ہے لیکن وہاں تو ضرور ہے۔ جواب ہے، مجھے یاد ہے آج تک ایک آدمی آیا تھا علی گڑھ سے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت میں صبح کو تو وہی کر رہا ہوں، میرے لیے دعا کر رہا تھے، حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا بھائی 2 بجے اگر میں نے پڑھنا بھی سلام کہتے ہیں۔ اللہ ہر جگہ ہے، عالم مطلق ہے، جب اللہ اس کی کہیں مانتا ہے تو وہ اس بندے کی ایسی سنتا ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ اسی لیے یہ سارا ہمیں دیا گیا ہے کہ روزانہ اتنا کر لو، مہینے میں اتنا کر لو، اکیلے میں اتنا کر لو، مہینے میں اتنا کر لو۔ نبیوں کو چھوڑنے کو کہہ رہے ہیں، کاروبار کو ختم کرنے کو کہہ رہے ہیں، سارے کے ساتھ اس کو عجیب بات کہ ادبی عملوں کی پابندی کے ساتھ اور شریعت سنت کی پابندی کے ساتھ اگر کھانا بھی کھائیں گے تو وہ بھی عبادت بن جائے گا، کاروبار دین بن جائے گا۔ اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کو ان کی کمائیاں خدا کے سامنے کی کسی سے قابل نہیں کرتی۔ اسی لیے بس اتنی درخواست ہے، اس پورے بندے میں جتنے بھائی ایسے ہیں جن کے ابھی تک